رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے عرض کی کہ اے بادشاہ سلامت، میری عمر اب بڑھاپے کی حد عبور کرنے والی ہے، اس لیے کوئی لڑکا میری خدمت میں بھیجیے کہ میں اسے اپنا فن سکھلا دوں تاکہ وہ میرے مرنے کے بعد میری جگہ لے سکے۔ اب بادشاہ نے جادوگر کے ہاں جادوگری سیکھنے کے لیے ایک لڑکے کو بھیج دیا۔ جس راستے سے اس لڑکے نے جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جانا تھا، اس راستے میں ایک راہب کا گھر آتا تھا۔ وہ لڑکا راہب کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا کلام سنا۔ راہب کی بات اسے بہت اچھی معلوم ہوئی۔ اب اس لڑکے کا معمول بن گیا کہ جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو پہلے راہب کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتا اور اس کے پاس کافی وقت گزارتا۔ تاخیر کی وجہ سے روز جادوگر اس کی پٹائی کرتا۔ لڑکے نے اس پٹائی کی شکایت راہب سے کی تو راہب نے اسے ایک ترکیب بتائی کہ اگر جادوگر کی مار کا خوف ہو تو اس سے کہہ دینا کہ گھر والوں نے مجھے روک رکھا تھا، اور جب گھر والوں کا خوف ہو تو انہیں یہ کہہ دینا کہ جادوگر نے روک رکھا تھا۔ اس لڑکے کے دن رات اسی معمول کے مطابق گزر رہے تھے کہ ایک دن راستے میں ایک بڑے جانور پر اس کی نگاہ پڑی جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا اور آمد و رفت میں رکاوٹ ڈال رکھی تھی۔ لڑکے نے اپنے دل میں کہا کہ آج میں جان لوں گا کہ جادوگر حق پر ہے یا راہب۔ پھر لڑکے نے ایک پتھر لے کر کہا، اے اللہ، اگر جادوگر کے مقابلے میں راہب کا طریقہ تجھے محبوب ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک پتھر جانور کو دے مارا۔ اللہ کے حکم سے وہ بڑا جانور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جب وہ لڑکا راہب کے پاس پہنچا اور اسے حقیقت حال سے آگاہ کیا تو اس نے کہا، اے بچے، اب تو مجھ سے افضل ہو چکا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا معاملہ حد کو پہنچ چکا ہے۔ ان قریب تجھے آزمایا جائے گا۔ اگر تجھے آزمائش میں ڈالا گیا تو میرا پتہ نہ بتانا۔ پھر یہ حال ہو گیا کہ وہ لڑکا اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھوں کو ٹھیک کرنے لگا۔ برس کی بیماری والے بھی اس کے علاج سے شفا پانے لگے۔ اس کے بعد وہ ہر قسم کی بیماریوں کا علاج معالجہ کرنے لگا۔ اسی دوران میں بادشاہ کے ایک خاص آدمی کو کہ جو اندھا تھا لڑکے کے کمالات معلوم ہوئے تو وہ بھی بہت سے تخائف لے کر اس لڑکے کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اگر تو مجھے شفا یاب کر دے تو میں جو کچھ لایا ہوں وہ تیری خدمت میں پیش کر دوں گا۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا یاب نہیں کرتا، بلکہ شفا دینا تو اللہ تعالی کا کام ہے۔ اگر تو اللہ پر ایمان لائے تو میں اللہ تعالی سے تیرے لیے دعا کروں گا، ممکن ہے وہ تجھے شفا دے دے۔ وہ آدمی اللہ پر ایمان لے آیا۔ اب اللہ تعالی نے اسے بینائی بخش دی۔ پھر وہ آدمی بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور حسب معمول اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، تیری بینائی کس نے بحال کر دی؟ اس نے جواب دیا، میرے پروردگار نے۔ بادشاہ طیش میں آ کر کہنے لگا، کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس شخص نے کہا، میرا اور تیرا رب صرف اللہ تعالی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ غصے کی آگ میں بھڑک اٹھا۔ بادشاہ نے اس آدمی کو مسلسل دردناک سزائیں دیں، یہاں تک کہ اس شخص نے عاجز آ کر لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ اب بادشاہ نے اس لڑکے کو بلوا بھیجا۔ لڑکا حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، ارے واہ، تیری جادوگری کا فن اس قدر کامیاب ہو گیا کہ تو نابیناؤں کو بینائی عطا کرتا ہے، برس کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتا ہے اور ساری بیماریاں تیرے علاج سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔
لڑکے نے کہا بادشاہ سلامت، میں اپنی طرف سے کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالی ہی ہے جو مریضوں کو شفا دیتا ہے۔ بادشاہ کو اس لڑکے کی بات بہت بری لگی۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دیں، یہاں تک کہ اس لڑکے نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ اب بادشاہ کے دربار میں راہب کو پکڑ کر لایا گیا۔ بادشاہ نے راہب کو حکم دیا کہ اپنے دین سے منکر ہو جاؤ اور مجھے خدا مان لو۔ اس راہب نے انکار کر دیا۔ اب اس راہب کے سامنے آرا لایا گیا، تب بھی اس کے ایمان میں خلل نہ آیا۔ اب راہب کے سر پر آرا رکھ کر جلا دیا گیا کہ جس سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر بادشاہ کا وہ خاص آدمی لایا گیا کہ جسے بینائی مل گئی تھی، اسے بھی اپنا دین چھوڑنے کو کہا گیا، لیکن اس نے بھی توحید کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس پہ بھی آرا چلا دیا گیا کہ جس سے اس کا وجود 2 حصوں میں کٹ گیا۔ پھر وہ لڑکا پیش ہوا کہ جو راہب کا شاگرد تھا۔ بادشاہ نے اسے عقیدہ ترک کرنے کا کہا، لیکن اس نے کہا کہ میں خدائے واحد کی الوہیت سے کبھی انکار نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے لڑکے کو اپنے سپاہیوں کی ایک ٹولی کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ پہ لے جاؤ، اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے بعد اسے دین چھوڑنے کا کہنا۔ اگر یہ اپنا دین چھوڑ دے تو اسے واپس لے آنا، اگر یہ نہ مانے تو وہیں اسے دھکا دے کر نیچے گرا دینا۔ سپاہی لڑکے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ لڑکے نے دعا کی، الہی تو ہی کارساز ہے، ان لوگوں سے خود ہی نمٹ لے۔ چنانچہ پہاڑ ڈگمگانے لگا، زلزلہ آ گیا، سارے سپاہی گر کر ہلاک ہو گئے، اور لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ لڑکے کو دربار میں دیکھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے پوچھا تیرے ساتھ جانے والے سپاہیوں کو کیا ہوا؟ لڑکے نے جواب دیا، اللہ تعالی نے میری حفاظت فرمائی اور انہیں تباہ کر کے مجھے نجات عطا فرمائی۔ بادشاہ نے لڑکے کو دوبارہ اپنے سپاہیوں کی ایک جماعت کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ اسے کشتی میں سوار کر کے عین سمندر کے درمیان میں لے جاؤ، اگر یہ اپنے دین سے باز آ جائے تو واپس لے آنا، اور اگر یہ اپنے دین سے باز نہ آئے تو اسے سمندر کے بیچ میں غرق کر دینا۔ چنانچہ سپاہیوں کی وہ ٹولی لڑکے کو لے کر جب بیچ سمندر میں پہنچی تو لڑکے نے دعا کی، الہی تو ہی بے آسروں کا آسرا ہے، میری طرف سے تو ان سے نمٹ لے۔ اس لڑکے نے جیسے ہی یہ دعا کی، کشتی الٹ گئی اور بادشاہ کے سپاہیوں کی پوری جماعت ڈوب گئی، لیکن لڑکا صحیح سلامت رہا۔ اب وہ لڑکا دوبارہ بادشاہ کے دربار میں واپس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر لڑکے سے پوچھا، تیرے ساتھ بھیجی گئی جماعت کا کیا ہوا؟ ان سپاہیوں کا کیا بنا؟ لڑکے نے جواب دیا، اللہ تعالی نے میری طرف سے ان سے نمٹ لیا۔ پھر لڑکے نے کہا، اے بادشاہ، تو مجھے ہرگز قتل نہیں کر سکے گا، مجھے قتل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ لڑکے نے بتایا، لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کرو، کھجور کے تنے پر مجھے سولی پر لٹکا دو، پھر ایک تیر کھینچ لو اور اسے کمان کے بیچ میں رکھ کر یوں کہو، اس لڑکے کے رب اللہ کے نام سے تیر چلاتا ہوں، یہ کہہ کر پھر مجھے نشانہ لگانا، جب ایسا کرو گے تو مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کیا، لڑکے کو کھجور کے تنے پر لٹکا دیا گیا، پھر اسی لڑکے کے ترکش سے ایک تیر کھینچا اور اسے کمان میں رکھ کر کہا، بسم اللہ رب الغلام، پھر نشانہ لے کر تیر چھوڑا تو وہ لڑکے کی کمپٹی پر جا لگا۔ لڑکے نے کمپٹی پر اسی جگہ پر کہ جہاں تیر لگا تھا ہاتھ رکھا، پھر وہ شہید ہو گیا۔ لوگ یہ ماجرا دیکھ کر رب کائنات کی حقیقت اور توحید سمجھ گئے اور بے ساختہ پکار اٹھے، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام،
یعنی ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ لوگوں نے بادشاہ سے کہا، آپ جس چیز سے ڈرتے تھے اللہ کی قسم وہ ہو کر رہا اور وہ آپ کے سامنے آ گیا، اب ہم سب اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ غصے میں آ گیا، اس نے حکم دیا کہ سڑکوں کے کنارے کنارے خندقیں کھودی جائیں۔ اس کے حکم کی تعمیل میں خندقیں کھودی گئیں اور ان میں آگ بھڑکا دی گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے اس آگ میں جھونک دو، یا اسے کہو کہ اپنا دین چھوڑو یا آگ میں کود پڑو۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ ایک عورت آئی، اس کے ہاتھوں میں ایک بچہ تھا۔ وہ آگ میں گرنے سے جھجکنے لگی تو اس کے ہاتھ میں شیر خوار بچے نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اماں صبر کر، یقیناً تو حق پر ہے۔ اس واقعے کو سورہ بروج میں بیان فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ خاتون نے بے دھڑک آگ میں چھلانگ لگا دی۔ اس بادشاہ کا نام ذو نواس تھا۔ اس واقعے کے بارے میں تفاسیر میں علماء نے لکھا ہے، ظالم بادشاہ نے صبح سے دوپہر تک 20,000 مومنین کو کھائیوں میں گرا کر شہید کیا۔ اللہ اللہ، کیسے لوگ تھے کہ جن کے ایمان اتنی سختیوں میں بھی نہ ڈگمگائے، اور ایک ہم ہیں کہ چھوٹی سی تکلیف پہ اپنے اللہ سے ایسے گلے شکوے کرتے ہیں کہ جن سے ہمارے ایمان کو بہت سے خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ ہم اس سے اعتراض کرتے وقت ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو اس کی شان الوہیت کے بالکل خلاف ہیں۔ جب ایسے واقعات کو پڑھا جائے یا سنا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم پہ آنے والی آزمائشیں، ہم پہ آنے والی سختیاں تو ان سختیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ہم سے پہلے کے لوگوں کو بہت سخت طریقے سے آزمایا گیا۔ سلام ہے ان لوگوں پہ کہ جو ایسی سختیوں کو جھیل کر بھی ثابت قدم رہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایمان کی ایسی مضبوطی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔